بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پیغمبروں کے مطابق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ ان میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے، جسے سورہ کہف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ ایک بندہ مجموع بحرین پر ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ وہ کون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک ہی صورت میں ہوگی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ دیں اور سفر کے لیے نکل جائیں۔ جس بھی مقام پر وہ مچھلی گم ہو گئی تو اسی مقام پر وہ شخص آپ کو ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی تلاش کے لیے نکلے۔ چلتے چلتے آپ ایک دریا کے سائے میں پہنچے تو آرام کرنے لگے۔ وہاں پر کچھ دیر لیٹ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور وہ مچھلی تڑپنے لگی اور اچھل کر دریا میں چلی گئی، آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ پر گری تھی وہاں پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت یوشع انہیں یہ واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل دیے۔ جب دوسرے دن یاد آیا تو یوشع نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں پر اس سالے سے ملاقات ہونی تھی۔ لہٰذا آپ واپس اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چٹان پر ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا کہ کچھ میری ایک شرط ہے، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں کسی معاملے میں آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی اور دونوں بزرگ اس ساحل کے پاس چل دیے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں لوگ کشتی پر سوار ہو رہے تھے۔ پھر وہ دونوں بھی کشتی میں سوار ہو کر چل دیے۔ جب کشتی بیچ راستے میں پہنچی تو حضرت خضر نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کرا آپ نے؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیں، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی اور دونوں حضرات اتر گئے، جہاں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن کو مروڑ دیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور غصے میں بولے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس آخری بار میری غلطی کو نظر انداز کر دیں، اگر میں نے دوبارہ غلطی کی تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں افراد آگے پہنچے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے اور طویل سفر کرنے سے دونوں تھک گئے تھے۔ لہٰذا آپ لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں کچھ دیر پناہ دے دیں، مگر ان گاؤں کے لوگوں میں رحم کا جذبہ مر چکا تھا اور انہیں منع کر دیا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر ایک مقام ہے جس کی دیوار بہت پرانی ہو گئی تھی۔ لہٰذا حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں نے ہمیں پناہ بھی نہیں دی اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی۔ لہٰذا حضرت خضر نے کہا کہ اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہو گئے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہیں ہوا، لیکن میں جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی کہ اس راستے میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے جو وہاں سے ساری گزرنے والی کشتیوں کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے جائے گا تو اس کی کشتی میں نقصوں کی وجہ سے بادشاہ ان کی کشتی کو نہیں لے گا اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا وہ بڑے ہو کر بدکار شخص بن جاتا
اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور بدلے میں اللہ ان کو نیک اولاد سے نواز دے۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس کے نیچے ایک خزانہ ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے۔ اب جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو انہیں وہ خزانہ مل جائے گا۔ یہ سب کام میں نے خود نہیں کیے بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔